السلام علیکم جناب، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کے آئے، خوش رہیں۔ ہمیشہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے بیک گراؤنڈ اس لیے ایسا ہوتا ہے جناب کہ ہمارا نا یہاں پہ لائٹ پراپر آتی ہے، اس وجہ سے، اور تھوڑا سا اس ٹائم تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی میں نا انسان ہر جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ مجھے جو کہتے ہیں نا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہر بندہ نا ہمیں ایک دوسرے سے بڑے گلے شکوے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا فلانے نے مینوں فون نہیں کیتا نا میں بھی نہیں کروں، اچھا فلانے نے مینوں نہیں سی پوچھا میں بھی وہ فلانے دے مدد تے نہیں جانا فلانے۔ لیکن یقین کریں زندگی کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ریفیوز کرتا ہے نا زندگی میں کسی بھی چیز سے، یا کوئی آپ سے اوائڈ کر رہا ہے، تو اس کو نیگیٹو مت لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو برا سمجھ رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہی ہے یا کچھ ایسا سین ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے 100% شور ہے کہ ہر بندہ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اپنے اندر کی۔ ہر ایک دیکھو ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ ٹوٹتے ہیں، کچھ جڑتے ہیں، کچھ زندگی میں کوئی انسان کے ساتھ 100 مسئلے ہوتے ہیں، صحت کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں۔ آج کل پیسہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ جتنا بھی ہو تھوڑا ہے، جتنا مرضی کر لائی جاؤ اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو جب آپ کو انپٹ بھی نہیں مل رہا ہوتا کہ یار میں نے اتنا پیسہ لگا دیا، اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ بس اس طرح سے انسان زندگی میں اٹھنا، ایک دفعہ گر کے زیرو سے پھر ہیرو بننا، پھر ہیرو سے زیرو، پھر زیرو سے ہیرو، زندگی بہت مشکل ہے۔ میں نے کیونکہ میں اس چیز سے گزری ہوئی، میں نے ہمیشہ آپ سے بتایا کہ میرے ظاہر ابو زندگی میں تھے، اس کے بعد ہسبینڈ تھے، اب ماشاءاللہ سے بیٹا ہے۔ تو یقین کریں کہ دو جو رشتے میرے گزرے ہیں، ایک تو گزر رہا ہے، دونوں کو جب میں ایئرپورٹ پہ ابو کو بھی چھوڑنے جاتے تھے تو بچپن میں امی کے ساتھ ہم چمٹے ہوتے تھے کہ ہمارے ابو جا رہے ہیں، اور حالانکہ امی خوش ہوتی تھی کیونکہ امی کو پتہ تھا کہ باہر جائیں گے تو پیسے آئیں گے اور میں سارا ارینج ہوگا، کیونکہ اس وقت سب بہن بھائی ہو گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہسبینڈ کو جب چھوڑنے جاتی تھی، یقین کریں بندہ مر کے پھر دوبارہ زندہ ہوتی تھی، پھر مرتی تھی، پھر زندہ ہوتی تھی۔ بڑی جنگ لڑی ہے یہ سخت۔ اور جب اب بیٹے کی باری آئی ہے نا، تو بیٹا اپنی جگہ سچا ہے کہ پاکستان میں کوئی صورتحال نہیں ہے، کیا کریں گے، کس طرح ہوگا۔ اچھا بھی لگتا ہے کہ چلو تھوڑی سی رسپانسبلٹی لے رہا ہے، لیکن بیٹے سے کہ دل نہیں کرتا کہ یہ جائے۔ اور میں ابھی اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے یہی روئی جا رہی تھی کہ مجھے یہ لفظ ہی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی باہر جائے، کوئی سب کو بس اللہ تعالیٰ ادھر ہی رزق دے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہاں سے گھر سے۔ یہ ہے کہ جیسے میری امی مجھے کبھی کبھی جوک کرتی تھی، جب میں میکے سے آتی تھی نا تو میں ہر دفعہ بڑا روتی تھی۔ امی نے کہا میری کڑی ٹوبے تک روندی اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ واقعی جیسے ہی وہ اپنی ایک ہوتا ہے نا میکے کی سرحد ختم ہوتی تھی تو ہم اپنی واپس ٹون میں آنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن جب تک میکے کی سرحد میں رہتے تھے اتنی دیر تک دل ایسے ہی ہوتا تھا کہ واپس ہی مڑ جاؤ، واپس ہی مڑ جاؤ، کیونکہ آگے جو سسرال تھا الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا۔ میں کہتی ہوں میں تو خوش قسمت شاید لوگوں میں سے ہوں جہاں مجھے بہت، جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، اہمیت بھی دی۔ میرا ایک الحمدللہ ایک مقام تھا، ہے جس کا، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، لیکن ماں باپ کے گھر آپ کو خوف نہیں ہوتا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، چنگا پکاؤ پیڑا پکاؤ ماڑا پکاؤ۔ میں کئی دفعہ جب جاتی تھی نا تو میں نے جاتے سر باتھ روم دھونے لگ جانا۔ تو یہ بات اب بہن بھائیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی مطلب صفائی کی کانشیس ہے اس کے اباؤٹ، تو یہ اسی لیے اب بھی کبھی کسی بہن کو غصہ آتا ہے تو وہ مجھے کہتی تو صرف اس لیے گھر سے نہیں آتی کہ تجھے باتھ روم کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں ساری میں نے آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کا کچھ ٹارگیٹس ہوتی ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا، یہ تھاٹس خود بخود انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، لیکن بات پھر وہیں جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے نا آپ کو بڑا ول پاور کو اسٹرونگ کرنا پڑتا ہے۔ اور اسٹرونگ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اندر کی امیونٹی ہماری کم ہے، لیکن ہم اچھے لوگوں میں بیٹھ کے بہت اپنے آپ کو گڈ فیل کرتے ہیں۔ میں خود پرسنلی کیونکہ ظاہر ایک ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، فلسفہ بھی پڑھا، ریسرچ بھی پڑھی، تو اس میں سے نا جو میرے دماغ میں ایک چیز آتی ہے نا اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کے لیے، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، تو ضرور اس کو پورا سنیے گا اور شاید کوئی بندہ اس کو میری طرح کلک کر جائے کہ
دیکھو جب پاکستان بن رہا تھا نا، جب پاکستان کے جو مسائل تھے ہندو اور مسلم اکٹھے تھے تو اچھے خاصے مسئلے تھے. سب سے زیادہ مسئلہ تو یہی تھا کہ دونوں کے مذہب علیحدہ تھے، دونوں کا رہن سہن علیحدہ تھا، ان کے اندر فرقہ واریت بہت زیادہ تھی، ہم لوگ ایسے نہیں تھے. دوسرے بہت سارے مسئلے تھے، ہم چاپلوس لوگ نہیں تھے، وہ چاپلوس تھے، بہت ہسٹری لمبی چلی جائے گی. لیکن ایک اکیلا قائد اعظم جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اتنی مشکل سے پاکستان حاصل ہوا. یقین کریں کہ کبھی سوچیں کہ انگریز کی آپ نے غلامی کرنی ہے، اس غلامی کے اندر آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. میں باہر کے ملک جانے کو اس لیے پریفر نہیں کرتی کیونکہ میں خود رہی ہوں نا، مجھے اندازہ ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کی. ظاہر ہے دوسرا ملک ہے، آپ اسے فوراً کہیں بھی پاسپورٹ مانگ لیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے، مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتے. ہمیں تو بخار چڑھتا ہے، میڈیکل اسٹور والے کے کہہ دیتے ہیں تو ہی دے دے اس دوائی، کیونکہ آدھے ڈاکٹر تو وہ بنے ہوتے ہیں تو اس سے ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے تو بس اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کے لیے نا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس فی الحال اگر زندگی کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، ٹینشن سے ریلیف لینا چاہ رہا ہے تو ضرور سوچئے گا کہ سب سے زیادہ چیز تو ہماری یہ ہے کہ ہم ایک علیحدہ ملک میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے جہاں پر ہم اپنی عزتوں کو محفوظ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اذان ہو گئی ہے، سوچئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.